نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت۔ حضرت گرامی، اب مشہور قاعدہ ہے آپ آمد یمن برپاس، تو یمن کی ضرورت تب تک پڑتی ہے جس میں پانی نہیں ہوتا، اور آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے پانی کی ایسا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور مخدوم سینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی تبلیغی مسائل اور جن کی دعوت و تبلیغ کی خوشبو پورے جہان کے اندر ہے، پورے عالم کے اندر ہے، اور اس عظیم آستانے سے تعلق رکھنے والے حضور قائد ملت شہزادہ مخدوم سینا حضرت علامہ شاہ مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہ عالیہ سجادہ چھ آستانہ عالیہ سرکار کڑا خصوص مقدسہ یہاں پہ جو آبار ہیں، اب انہی کا بیان ہوگا اور ان کی ملفوظات ہم تمام حضرات کو سننے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کے اور آپ کے درمیان کوئی بھی دوسرا حائل نہ رہے، اور حضرت کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ شام کو جامعہ مبارکوں کے اندر حضرت کی گفتگو ہوگی، گزارش کروں گا وہاں بھی آپ حضرات تشریف لائیں، اور اس کے بعد کل ہفتہ اور پرسوں اتوار ہے، اتوار کو بہتر کی سرزمین تو پراسی نشان شہید اعظم کانفرنس ہے جو حافظ معصوم صاحب کروا رہے ہیں، وہاں بھی سارے علماء کرام موجود ہوں گے، دیگر علماء کرام کے بیانات بھی وہاں ہوں گے، اور خصوصی تقریر جو ہے وہ حضرت کی ہوگی، لہٰذا ایک بار کو تمام حضرت وہاں بھی تشریف لائیں، اور حضرت آپ سے نئے گفتگو رہیں گے، اور حضرت کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک بات آپ کے دل کی تختی کے اوپر آپ کو نقش کر کے لے جانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے انہیں نوازا ہے، آپ اگر ظاہری شکل و صورت اگر آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے اندر ان کے آبا و اجداد کی خوبصورتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جہاں تک سیرت کا تعلق ہے نہایت خوبصورت سیرت ہے، اور دین کے لیے اور سنیت کے لیے انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں اور بیرون ملک انہوں نے چکر لگائے، اور ہر جگہ ابھی ہم صبح حضرت سے ہم نے ملاقات کی کہ پہاڑی علاقہ یہاں کے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر پلین علاقوں کے رہنے والے، لیکن اس کے باوجود کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اور دین کے لیے اور سنیت کے جذبے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اور جہاں تک علم و فضل کا تعلق ہے، ایک عظیم ادارہ جامعہ اشرف جس کے فارغین آج پورے ملک کے اندر اور بیرون ملک سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس ادارے کے یہ سربراہ اعلیٰ ہیں، کئی اداروں کے اندر حضرت سے بخاری بھی کرواتے ہیں۔ اس طریقے سے علم و فضل اور اسی طرح خاندانی وجاہت کا جہاں تعلق ہے تو یہ وہ شہزادے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی نسل پاک سے ہیں، جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، روح عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اسی نورانی گھرانے کے فرق اور پیکر جمال و کمال حضرت العظام آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ جہان سنیت کے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ حضرت بار بار ہماری اس علاقے کے اندر تشریف لاتے رہیں، اور حضرت کے مقبوضہ کے آگے حضرات صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، نعرہ رسالت۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى ایک بار اور ذرا جی لگا کے محبت سے پڑھ رہے ہیں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات بہت طویل گفتگو کا تو وقت نہیں ہے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ اتوار کی روز طویل گفتگو کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے. آپ سب وہاں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو. ہم سب اس کو خانے خدا میں ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں اور عبادت کے لیے اس کی حاضر آئے ہیں. ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس کی بارگاہ میں سر جھکانا قبول فرمائے. ہماری عبادتیں قبول ہوں, ہماری نمازیں خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے, تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. کرم کرم کے کریمی نشان ہے تیری. کرم کرم کہ کریمی نشان ہے تیری. تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے. تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے. اور آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے یہ شعر عرض کرتا ہوں کہ غمے فراق نبی میں, غمے فراق نبی میں جو آنکھ سے ٹک کے, غمے فراق نبی میں جو آنکھ سے ٹک کے خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے عبید سے سمجھے. کوئی بلال سے پوچھے عبید سے سمجھے, سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے, تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد حضرات, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت مشہور ہے, بہت معروف ہے, یہاں پر نماز میں پڑھتے ہیں. اس کا حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا.
5 रोज की नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा में ये पढ़ते हैं। दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, लेकिन आज भी इसकी कितनी सख्त जरूरत है। आप गौर करें, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान। और तमाम मखलूक में अशरफुल मखलूकात बनाया। और ये जो इंसान बना ना, ये इंसान 2 चीजों से मुरक्कब है, 2 चीजों को मिलाकर इंसान बना। एक है उसका जिस्म और एक है उसकी रूह। जिस्म और रूह को जब मिलाया गया तो चलता फिरता इंसान। रूह की तख्लीक को अल्लाह ने पहले ही किया और उसे आलम अरवाह में रखा। फिर बाद में हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, अनासरे अरवा का पैकर तैयार किया, हवा, आग, पानी, मिट्टी से एक मुजस्समा बनाया गया। फिर रूह को उस मुजस्समे में डाला गया। तो रूह गई, वापस आ गई। रब ने पूछा क्यों वापस आ गई? कहा मौला बहुत अंधेरा है, कैसे ठहरूं? फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उस नूर को जिसे उसने अपने पूर्व खास में रखा था, वो जो नूर मुहम्मदी था, उसे लिया और पेशानी, उस मुजस्समे की पेशानी में रख दिया। फिर रूह को हुक्म दिया अब जा। अब जो रूह गई तो ठहर गई। इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। ठीक, ये बात तो आपको मालूम। फिर दुनिया में तशरीफ आवी के वाक़यात आप लोग सुनते रहते हैं, मैं कुछ तफसीर की बात। तो एक है जिस्म और एक है रूह। आपने गौर नहीं किया, 2 चीजें हैं और दोनों की जरूरतें अलग अलग है। जो जिस्म की जरूरत है वो रूह को फायदा नहीं पहुंचाती, और जो रूह को फायदा पहुंचाती है उसके जिस्म से बता देती। हाँ, ये दोनों चीजें साथ यकसर चलती हैं तो इंसान की जिंदगी को सुकून करार देता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया में जितनी नेमतें आपको दी हैं, जितनी भी नेमतें, सूरज की शौक से लेकर चांदनी तक, सितारों की अंजुमन तक, नसीम शहर तक, बहती हुई नदियों तक, ये चलती हुई हवाओं तक, ये खेतों में लहराती फसल तक, ये खाना पीना, ये कपड़ा, ये मकान, ये सब आपके जिस्म को फायदा देते हैं। इसका रूह से कोई ताल्लुक? क्या रोटी खाने से रूह को कुछ तकलीफ मिलेगी क्या? कपड़े की जरूरत किसको है? जिस्म को। खाने की जरूरत किसको है? जिस्म को। पानी की जरूरत किसको है? जिस्म को। तो अल्लाह ने जिस्म बनाया, तो जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए सारी नेमतें उसने दुनिया में बिखेर दी। उसी रब ने रूह भी बनाया। तो अब रूह को सेहतमंद रखने के लिए क्या? बस इसी की मार्फत में हम चूक रहे हैं, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी हम बेचैन हैं। 2 चीजें हैं ना, एक आपका जिस्म है, एक रूह है। खाली जिस्म किसी काम का नहीं, और रूह को जिस्म चाहिए मकान के लिए। दोनों चीजें जरूरी है। तो अल्लाह ने जिस्म भी बनाया, रूह भी बनाया। जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए दुनिया में सारी नेमतें बिखेर दी जिस्म को फायदा देती। मकान की जरूरत जिस्म को, कपड़े की जरूरत जिस्म को, खाने की जरूरत जिस्म को, पानी की जरूरत जिस्म को, हवा की जरूरत जिस्म को,
یہ ساری چیزیں جسم کو صحت مند رکھتی ہیں، لیکن اسی رب نے روح کو بھی تو بنایا ہے، تو روح کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کی کون سی غذا ہمیں دی؟ اور یاد رکھو، جب تک دونوں صحت مند نہیں ہوں گے تمہاری زندگی کو قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اگر زندگی کو سکون بنانا ہے، زندگی کو مطمئن رکھنا ہے، زندگی کو خوش رکھنا ہے، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو دو چیزیں ہیں، تو دونوں چیزوں کو صحت مند رکھنا پڑے گا۔ جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو۔ اگر جسم بیمار ہو جائے تو روح کو قرار نہیں آئے گا، اگر روح بیمار ہو جائے تو جسم کو قرار نہیں آئے گا۔ دونوں کو صحت مند رکھنا ضروری ہے، اور جس نے دونوں کو صحت مند رکھنے کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اس کی زندگی جس بھی معیار پر رہی پرسکون رہی۔ زندگی کے سکون کا تعلق زیادہ اور کم سے نہیں ہوتا۔ جس سکون کی تلاش میں آپ دنیا میں بھٹکتے ہیں، ایک بالکل ہی فرسودہ سا خیال، بیس لیس لاجک آپ کے دماغ میں ہے کہ زیادہ پیسہ کما لیں گے تو ہماری زندگی کو سکون مل جائے گا، زیادہ دولت مند ہو جائیں گے تو ہماری زندگی کو سکون مل جائے گا، زیادہ کھیت باڑی ہو جائے گی تو ہماری زندگی کو سکون مل جائے گا۔ ارے میرے پیارے، سکون کا تعلق اگر مال و دولت کی زیادتی سے ہوتا تو جو آج کا ملینر ہے، بلینر ہے، ملٹی ٹریلینر ہے، اس کی زندگی کو زیادہ سکون ہونا چاہیے۔ لیکن پریکٹیکل یہ ہے کہ جو آج کا ملٹی ٹریلینر ہے، جس کو خود اپنی دولت کا پتہ نہیں، اس کے سکون کا عالم کیا ہے معلوم ہے؟ ڈاکٹروں نے اس سے کہا ہے کہ دیکھیے، صبح صرف آپ کو 1 گلاس جوس پینا ہے اور یہ 250 mg کی ٹیبلٹ کھانی ہے، اور رات میں صرف 1 پیالہ آپ کو سوپ پینا ہے اور یہ 250 mg کی ٹیبلٹ کھانی ہے۔ اگر اس سے زیادہ کھانے میں آپ نے تجاوز کیا، آپ کی زندگی ڈیڈ۔ اب آپ تو سکون کر سکتے ہیں؟ ایسا انسان کیسے پرسکون ہوگا جس کے پاس نعمتوں کا شمار نہ ہو اور اس میں سے اس کا حصہ صرف 1 گلاس جوس ہو اور 1 پیالہ سوپ ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس کی زندگی کو سکون ہوگا؟ نہیں میرے پیارے، یہ غلط کنسپٹ ہے۔ مال کی زیادتی سے سکون کا تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ نے سکون کو جہاں رکھا ہی نہیں تو وہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، وہاں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اب آپ کا تو یہی حال ہے کہ سبزی کی دکان پہ جا کے کہتے ہو کہ 1 کلو مٹن دے دو، کسی کیمسٹ کی دکان پہ جا کے کہتے ہو کہ 1 میٹر کپڑا دے دو۔ ارے بھائی، جو چیز جہاں ملتی ہے اس کو وہاں جا کے لینا۔ سکون اگر دنیا میں ملتا، دنیا کی چیزوں میں اللہ نے رکھا ہوتا تو دنیا کو حاصل کرنے سے سکون مل جاتا۔ نہیں میرے پیارے، اللہ نے ان جگہوں پہ سکون نہیں رکھا۔ سکون کا تعلق قلب سے ہے، روحانیت سے ہے، روح سے ہے، اور روح کو جب صحت مند رکھو گے تبھی تمہیں سکون میسر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب جب یہ تمیز سمجھ سکے تو آپ کو دیکھیے، آپ کو کیا نظام حیات اللہ نے دیا، اس قریب رب نے کیا نعمتیں عطا کی۔ ہم نے اپنے آپ کو ان سے محروم کر رکھا ہے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اور روح کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کی جو لائف کا شیڈول دیا ہے، جو نظام حیات رب نے آپ کو عطا کیا ہے، کیا پیارا عطا کیا ہے، دونوں کو اگر مینٹین رکھیے تو سکون ہی سکون ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں، بہت کم ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہو، آپ کو کچھ کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، ناشتہ بریک فاسٹ لیتے ہو۔ یہ بریک فاسٹ سے کس کو فائدہ ہوگا؟ جسم کو ہوگا، ٹھیک ہے، جسم کو فائدہ دینے کے لیے بریک فاسٹ لیتے ہو۔ اب دیکھیے کیا نظام حیات آپ کو اسلام نے دیا کہ سنو، تمہارے ساتھ ایک روح بھی ہے اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تم جسم کو غذا دینے جا رہے ہو صبح ناشتہ کر کے، وہیں پہ روح کی غذا کا بھی انتظام کرو۔
थोड़ा सा और पहले उड़ जाओ, उस वक्त उड़ जाओ जब आसमान से सियाही छट रही हो, सफेदी नमूदार हो रही हो, तो उस वक्त उठो, अपने रब के घर में आ जाओ और खुदा की बारगाह में फजर की नमाज अदा कर लो ताकि तुम्हारी रूह अपनी गदा हासिल रूह को गदा मिल जाएगी। रूह गदा हासिल कर लिया, वो सेहतमंद। अब जिस्म को गदा देने के लिए नाश्ता करो, कर लिया, अब निकल जाओ। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, नेमतें दुनिया में बिखेर दी हैं, उसकी दी हुई नेमतों से खूब फायदा उठाओ, रिस्क कमाओ। और फिर जब तुमने रिस्क कमाने की मेहनतें कर ली, कुछ हासिल कर लिया, फिर दोपहर में तुम्हें खाना खाने की जरूरत पड़ती ना पड़ती है भाई। ये दोपहर का खाना जिस्म को फायदा देगा, वहीं आपके लिए रूह का भी इंतजाम कर दिया। सुनो, जिस्म को गज़ा देने जा रहे हो सेहतमंद रखने के लिए, तो पहले रूह को गज़ा दे दो। सुबह की नमाज पढ़ लो ताकि तुम्हारी रूह भी गज़ा हासिल कर ले। फिर खाना खा के जिस्म को भी सेहतमंद बनाने के लिए गज़ा ले लो। देखो फायदा नहीं, इंतजाम क्या इंतजाम है, हयात किया है तुमने। जहां जहां जिस्म को गज़ा देने के लिए तुम्हें खाने की जरूरत, अल्लाह ने वही रूह की गज़ा का भी इंतजाम कर दिया। फिर उसके बाद तुमने जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा था, तुमने उससे कमाया। फिर तुम्हें शाम को कुछ चाय स्नैक्स बिस्किट वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है, खाते हो ना, ये किसको फायदा देगा, जिस्म को। वहीं रूह की गज़ा का इंतजाम है। असर की नमाज पढ़ लो ताकि रूह की गज़ा हासिल कर ले, और फिर जिस्म को भी गज़ा दे लो। फिर तुम जब घर आते हो, कमा कर, दुकान खोलकर, कारोबार करके, तिजारत करके, खेत से लौट के अपने मकान आते हो, आप सुनो, घर आओ तो चेहरे पे गुस्से झुंझलाहट के साथ घर में मत आते हो। चेहरों पर खुशियां लिए दाखिल हो, इसलिए कि तुम जब तक घर से बाहर रहे, तुम्हारे लौटने का इंतजार तुम्हारे घर के लोगों ने किया है। जब तुम उनके बीच जाओ तो खुशियों के साथ जाओ, मुस्कुरा कर जाओ, और पहले उनके हाल पूछो, उनकी खैरियत पूछो। जब सबसे 2 मिनट मिल के बात कर लिया, अब शाम आई, फिर रात में खाने की गज़ा की जरूरत है ना, गज़ा की जरूरत है ना, तो अल्लाह ने वहीं मगरिब की नमाज पढ़ो, पहले रूह को गज़ा दे लो, फिर रात का खाना खा लो। रात का खाना खा लो। अब रात का खाना खा चुके, अब कहाँ जा रहे हो, सोने के लिए। कहाँ जा रहे हो, सोने के लिए। सोना मौत के मुतरादिफ है। जब एक बंदा सोता है तो गोया वो मौत की आगोश में जाता है, अब वो जिंदगी के साथ सुबह उठता है, तो ये रब का फर्ज है कि अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमाए। लेकिन जब वो सोता है तो मौत की आगोश में होता है। तो सुनो, जब तुम सोने जा रहे हो, यानी मौत की आगोश में जा रहे हो, तो उससे पहले ईशा की नमाज पढ़ लो। जब तुम ईशा की नमाज पढ़ लोगे तो तुम्हारी रूह की गज़ा मिल जाएगी। और अगर अल्लाह ने सोने की हालत में तुम्हारी रूह को तलब कर लिया, तो तुम्हारी रूह उसकी बारगाह में उसकी बंदगी लिए हुए जाए, उसकी अदालत किया हुए जाए, उसकी वफादारी की। क्या पैरल इंतजाम करेगा आप देखो। जब रूह भी सेहतमंद, उसको भी आपने गज़ा देगी, जिस्म भी सेहतमंद, उसे भी आपने गज़ा देगी। तो मेरे प्यारे, जिंदगी के जिस भी मेयार पर तुम हो, जिस भी पायदान पे तुम हो, तुम्हारी जिंदगी को करार ही करार रहेगा। ये बात दवाई। दूसरी तरफ जिस्म बीमार पड़ता है ना, जिस्म बीमार पड़ता है, जब जिस्म बीमार पड़ता है तो हर बीमारी के कुछ न कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ न कुछ सिंबल हैं, जिससे आप समझ जाते हो कि यहाँ प्रॉब्लम है। सर में दर्द है तो आप कहोगे हेडेक है, पेट में दर्द है तो आप कहोगे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, किडनी में अगर आप यूरिन पास नहीं हो रही सही से तो आप कहोगे किडनी में नेफ्रो की कुछ प्रॉब्लम है, अगर दिल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कहोगे कार्डियो की प्रॉब्लम है, अगर आपके नसों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कहोगे नर्व की प्रॉब्लम है। ये सब सिम्टम्स है ना। अगर आंखों से और नाक से पानी बहने लगे तो आप कहोगे जुकाम नज़ला हो गया। तो हर बीमारी का कुछ न कुछ सिम्टम है, और दुनिया में हर बीमारी का इलाज करने के लिए उसके एक्सपर्ट मौजूद है ना। तो जिस्म बीमार होता है ना, जिस्म बीमार होता है, बीमारी की कुछ अलामत भी है, और फिर बीमारी की कुछ मुआलिज भी है, इलाज करने वाले भी स्पेशलिस्ट है।
اگر دماغ میں کوئی بیماری ہو جائے تو نیورولوجسٹ موجود ہے، اگر پیٹ میں کوئی بیماری ہو جائے تو گیسٹرولوجسٹ موجود ہے، اگر کڈنی میں کوئی بیماری ہو جائے تو نیفرولوجسٹ موجود ہے، اگر ہارٹ میں کوئی بیماری ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ موجود ہیں، اگر نس میں کوئی بیماری ہو جائے تو نرس کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں، ہر قسم کے معالج دنیا میں اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ یہ تو جسم کا سسٹم ہو گیا، روح بیمار ہو جائے تو جب روح بیمار ہوتی ہے میرے پیارے، اس کے بھی سسٹمز ہیں، سمٹمز ہیں، علامتیں ہیں۔ جب روح بیمار ہوتی ہے کسی کی تو اس کی بھی علامتیں ہیں۔ جب بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبتیں کم ہو جائیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے، بیٹے کے دلوں میں باپ کی عزتیں کم ہو جائیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے، اگر محبتیں ختم ہو جائیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے، اگر اخلاق خراب ہو جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے، اگر محبتوں کی کمی ہو جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے، اگر کردار کا حسن خراب ہو جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے، اگر پڑوسی کو پڑوسی کا خیال نہ رکھے تو سمجھ لو روح بیمار ہے، اگر تمہاری عبادت کی طرف تمہاری قدم نہ بڑھ کر برائیوں کی طرف تمہارے قدم جانے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے، اگر اپنے خاندان کے لوگوں کے حقوق کا خیال تم نے نہیں رکھا تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری کی بھی سمٹمز ہیں۔ اب آپ جائزہ لیجیے گا کس کی روح بیمار ہے، کس کی روح صحت مند ہے۔ اچھائیوں کی طرف قدم بڑھے تو سمجھ لو روح صحت مند ہے، برائیوں کی طرف قدم بڑھے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ تو میرے پیارے جب روح بیمار ہے اور ہوتی ہے روح بیمار اور ہے روح بیمار تو پھر اس کا علاج کرانے کہاں جائیں؟ جسم بیمار ہو گیا تو ڈاکٹرز موجود ہیں، روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس کے پاس کرانے جائیں؟ کس کے پاس؟ تو میرے پیارے ہمارے قریب رب نے اس کا بھی بڑا خوب انتظام کیا۔ ظاہر ہے کسی کا اخلاق خراب ہو جائے تو دنیا کے کسی بھی لیب میں، کسی بھی کیمسٹ میں، کسی بھی دوا ساز کمپنی میں کوئی ایسی ٹیبلٹ نہیں بنتی جس کے کھانے سے اخلاق اچھا ہو۔ ہاں، کپڑے گندے ہو جائیں اس کو صاف کرنے کے لیے ڈٹرجنٹ صابن آپ کے پاس موجود ہے، وہ تو صاف کر لیں گے۔ دیوار گندی ہو جائے تو مختلف قسم کے پینٹس آپ کے پاس موجود ہیں، پینٹ کر کے صاف کر لیں گے۔ لیکن میرے پیارے اگر اخلاق خراب ہو جائے تو اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے کیا کوئی سیرپ، کوئی کیپسول، کوئی انجیکشن بنتا ہے کیا؟ اگر کسی کا کردار گندا ہو جائے تو کیا اس کی اصلاح کے لیے دنیا کے کسی کارخانے میں کوئی چیز تیار ہوتی ہے کیا؟ تو میرے پیارے اگر ہماری روح بیمار ہو جائے تو ہمارا اخلاق خراب ہو جائے گا، ہماری محبتیں ختم ہو جائیں گی، شفقتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی، عفو و درگزر کا جذبہ ختم ہو جائے گا، وفاداری ختم ہو جائے گی، قدریں ختم ہو جائیں گی، شفقتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر روح بیمار ہے۔ تو اس کا علاج کہاں ہے؟ اے میرے کریم رب، تو نے جسم کے علاج کے لیے مختلف اسباب دنیا میں ہمیں عطا کر دیے، تو ہماری روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنے کے لیے ہم کہاں جائیں؟ تو آواز آئے گی، گھبرانا نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ میرے دوست بندے ہیں، یہاں جاؤ، تمہاری روح کا علاج ان روحانیت کے تاجداروں کے پاس ہے۔ تمہارے اخلاق خراب ہو جائے تو اور کسی کے پاس نہیں، بزرگوں کے پاس چلے جاؤ، خواجہ خواجگاہ کے پاس چلے جاؤ، محبوب الہی کے پاس چلے جاؤ، کسی کے پاس چلے جاؤ، یہ روحانیت کے تاجدار ہیں۔ تمہیں محبت کی دولت ان کی چوکھٹ سے مل جائے گی، کردار کا حسن ان کی چوکھٹ سے مل جائے گا، وفا کی امانت ان کی چوکھٹ سے مل جائے گی۔ تمہارے اگر تمہاری روح میں خرابی ہے تو میرے پیارے اس کے معالج دنیا میں نہیں ہے، روح کا علاج روحانیت کے تاجدار ہی کریں گے۔ انتظام ہر قسم کا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم ان بارگاہوں میں جا کر بھی جاتے ہیں، حضرت شاہ ہمدان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شاہ محمود قطب عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ایک لسٹ بنائے رہتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں، تجارت تھوڑا خراب ہے، گھر میں بڑی بیماری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسا لگتا ہے اسے قبض لیا تو معافی مانگنے آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں یہ لوگ، وہ بھی تو مانگو، مانگو۔ ارے دنیا کی ضرورت تو دنیا سے پوری ہو ہی جائے گی، ان بارگاہوں میں جا کے کم سے کم وہ چیز ضرور مانگو جو دنیا تمہیں نہیں دے گی، ملے گی تو ان بارگاہوں سے ہی ملے گی۔
ایمان کی سلامتی مانگو، مانگو کردار کا حسن مانگو، مانگو محبت کی دولت مانگو، مانگو رفوع و درگزر کا سرمایہ مانگو، مانگو زندگی کا قرار مانگو۔ یہ تمہیں کسی دنیا کی فیکٹری میں نہیں ملے گی، ملے گی تو ان روحانیت کے تاجداروں کی بارگاہ میں ملے گی۔ میرے پیارے، ان بارگاہوں میں حاضری دو تو ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور کیا کرو۔ ان بارگاہوں میں حاضری دو تو آخرت کی بھلائی کی دعا ضرور کیا کرو۔ ان بارگاہوں میں حاضری دو تو انسانیت و مانوتا کی بات ضرور کیا کرو، محبت کی بھیک مانگو، کردار کا حسن مانگو۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ان چیزوں کی ہے میرے پیارے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کا تو ہم انتظام کر لیتے ہیں، لیکن روح کی صحت مند رکھنے کے لیے ہم غافل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری محبتیں بکھر رہی ہیں، ہم آپس میں بکھر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری روحیں بیمار ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں جسم کی غذا کے لیے ہم اپنے انتظامات کرتے ہیں، وہی روح کی غذا کا انتظام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے لیے یہاں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضور کا ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد محمود اشرف اشرفی جیلانی مرتضی اللہ کے آپ حضرات نے بڑے اچھے کلمات سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت یہاں پہ تشریف لائے۔ میں اپنی جانب سے اور یہاں جامع مسجد کا کی کمیٹی کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ حضرت نے ٹائم دیا اور حضرت یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ جماعت اہل سنت پر قادر قائم عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کی ہی اقتداء میں ہم نماز جمعہ بھی ادا کریں گے، اور نماز جمعہ کے بعد جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، اس سے اچھا موقع آپ کو اور کیا ملے گا؟ اولاد نبی، اولاد علی حضرت یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم بھی دیا جائے گا، آپ ملاقات بھی کریں گے۔ تو جو حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، کافی لوگوں نے مجھے کہا تو انشاءاللہ نماز کے بعد حضرات بیعت بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تمام حضرات کھڑے ہو جائیں اور صف سیدھی کریں، باہر بھی جتنے لوگ ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں، صف سیدھی کریں۔